دوستو میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے ہم ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور نیٹ جے آر ایف کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 1857 کے بعد اردو نثر، یعنی علی گڑھ تحریک سے متعلق مصنفین کے علاوہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم غالب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ غالب نے کون کون سی نثری تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں؟ تو خطوط غالب بہت مشہور ہے، اردو معلی، عود ہندی، یہ سب نثری تصانیف ہیں۔ محمد حسین آزاد نے کیا لکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ نئے رنگ خیال ہے، دربار اکبری، سخندان فارس، قصص ہند اور بہت ہی مشہور تصنیف آب حیات ہے جو انہوں نے 1880 میں لکھا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے امیر مینائی کو۔ انہوں نے ارشاد السلطان، ہدایت السلطان اور سرمہ بصیرت نامی نثری تصنیف اپنی یادگار چھوڑی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہیں جلال لکھنوی۔ انہوں نے افادہ تاریخ، مفید الفصحا، سرمایہ زبان اردو تحریر کی ہے۔ سید احمد دہلوی نے رسوم دہلی، طفلی نامہ، ہادی النساء، فرہنگ آصفیہ لکھا ہے۔ مختار مسعود نے آواز دوست اور سفر نصیب تحریر کیا ہے۔ عبدالحلیم شرر نے گزشتہ لکھنؤ تصنیف کی ہے۔ ملا رموزی نے گلابی اردو لکھا ہے، اور شیخ اکرام نے موج کوثر، رود کوثر، آب کوثر، شبلی نامہ، یادگار شبلی، ارمغان حالی، غالب نامہ لکھا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر یعنی خطوط، قول فیصل اور تذکرہ لکھا ہے۔ عبدالماجد دریابادی نے فلسفہ جذبات، فلسفہ اجتماع، مکالمات برکلے تصنیف کیا ہے۔ صفیہ اختر نے زیر لب لکھا ہے جو خطوط ہے، اور علی سردار جعفری نے لکھنؤ کی 5 راتیں لکھی ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں مرثیہ۔ مرثیہ کی تعریف آپ جانتے ہیں، مرثیہ رساؤں سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رونے دھونے کے، آہ و بکا کرنے کے۔ تو عربی مرثیہ نگار، عربی مرثیہ کی اولیت کا سہرا محلحل ابن ربیعہ کے سر ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کلیب کے قتل پر مرثیہ کہا تھا۔ درید ابن سمہ، یہ انہوں نے عبداللہ کے قتل پر لکھا تھا، اور ہندہ نے باپ، چچا اور داماد کی موت پر مرثیہ کہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر، اور حسان ابن ثابت نے حضور کا مرثیہ لکھا تھا۔ حضرت علی نے بھی حضور پاک علیہ السلام کا مرثیہ لکھا تھا۔ متمم ابن نویرہ، انہوں نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا۔ خنسا نے اپنے بھائی سخر کا۔ آئیے پڑھتے ہیں فارسی مرثیہ کو۔ محتشم کاشی، فرزدق، کمیت ابن یزید، دجل خزائی، رودکی، فرخی، فردوسی، امیر خسرو، سعدی، خاقانی، امیر معزی، مولانا جامی، فیضی، عرفی، نظیری وغیرہ نے مرثیے لکھے ہیں۔ سعدی نے زوال بغداد اور شہزادہ ابو بکر کی موت پر شاہکار مرثیے لکھے ہیں جو فارسی میں انہوں نے لکھا ہے، اور وہ بوستاں جیسی نامی کتاب میں آج بھی موجود ہے۔ اردو مرثیہ نگار میں نصیر الدین ہاشمی کے مطابق اشرف اردو کے پہلے مرثیہ گو ہیں۔ انہوں نے 909 ہجری میں نوسرہار مثنوی میں عزائیہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ دکنی مرثیہ گو: وجہی، قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، لطیف، کاظم، افضل، شاہی مرزا، مقیمی، علی عادل شاہ، نصرتی، ہاشمی، امامی اور سید وغیرہ نے مرثیہ لکھا ہے۔ یہ سب دکنی مرثیہ گو ہیں۔ شمالی ہند کے اہم مرثیہ گو ہیں فضل علی خان فضلی، مسکین، حزین، غمگین، محب، اور سودا کا نام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میر نے بھی لکھا ہے۔ مصحفی، سکندر، میر حیدری، گدا، میر احسان، افسردہ، دلگیر، فصیح، ضمیر خلیق
اور انیس و دبیر کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہے، تعشق، عشق، انس، مونس، نفیس، یہ ہے انس، مونس، نفیس، اوج، شمیم، عارف، پیارے صاحب رشید، سلیس، رئیس اور نفیس نے مرثیہ تحریر کیا ہے۔ اور جدید مرثیہ گو میں اہم شخصی مرثیے دیکھیے، مرثیہ غالب حالی نے لکھا ہے، مرثیہ داغ اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں اقبال کا مرثیہ ہے، گورے غریبہ نظام طباطبائی نے لکھا ہے، گوپال کرشن گوکھلے نے گوکھلے کا مرثیہ جو ہے پنڈت برج نارائن چکبست نے لکھا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے پاس شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم۔